آج آپ سیکھنے والے بہت ہی یونیک اور نیو اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہمارے چینل پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ ویڈیو واچ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کام، کیونکہ کام سے ہے روشن نام اور کام ہی کرے گا روشن نام۔ آج جو ہم ریسیپی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت یونیک، بہت نیو ہے۔ آج ہم بنانے والے ہیں آلو کی کڑھائی۔ آپ نے چکن کڑھائی سنا ہوگا، مٹن کڑھائی، کلیجی کڑھائی، پتہ نہیں کون کون سی کڑھائی، وائٹ کڑھائی، بیف کڑھائی، کڑھائی کی کتنی ساری قسمیں ہیں۔ اس میں سے آج ہم آپ سے کچھ یونیک شیئر کریں گے۔ آج ہم بنانے والے ہیں آلو کی چٹپٹی مزیدار سی کڑھائی، جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے، بہت جھٹ پٹ منٹوں میں بنتی ہے اور اتنی یمی ذائقے دار کہ اس کے آگے مٹن، بیف سب کچھ فیل ہو جائیں گے۔ آپ بس ٹرائی کیجئے، بچے بڑے سب کو پسند آتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آلو یہاں لے لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا، اور آپ نے آلو چھوٹے ہی لینے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے ہی آلو لینے ہیں۔ اس کے ساتھ لہسن اور ادرک کا پیسٹ، یہ تمام مسالے آپ کے سامنے ہیں، جس میں دھنیا، لال مرچی، ہلدی، کسوری میتھی اور نمک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں نے چھوٹی سی پیاز لے لی ہے جس کو میں نے چھوٹی پیسز میں کٹ کر لیا ہے۔ ٹماٹر میں نے بیچ میں سے 2 سائز میں کٹ کر لیے تھے، بیچ میں سے 2 کر کے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے 1 پیالی دہی لے لیا ہے اور شان کا کڑھائی گوشت کا مسالہ لے لیا ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنا ٹیسٹی، اتنا یمی ہونے والا ہے۔ بس آپ نے خیال کرنا ہے کہ آلو ابھی تو سیزن میں ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے آلو آئے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات سبزی والے نا ان کو الگ کر کے بھی رکھ دیتے ہیں، تو ان سے لے لیجیے گا، اور چھوٹے آلوؤں میں ہی یہ کڑھائی مزیدار اور بہت ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں نے آئل لے لیا ہے۔ اب اس میں جو ہم نے ٹماٹر بیچ میں سے کٹ کیے تھے وہ میں نے اسے الٹے کر کے رکھ دیے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کڑھائی گوشت بناتے ہیں، ٹماٹر جس طرح رکھتے ہیں، سیم اسی طریقے سے سارے ٹماٹر میں یہاں پہ ایک ٹماٹر کی چادر بچھا دوں گی۔ تو یہ میری چادر یہاں بچھ چکی ہے۔ آئل گرم ہوگا تو اس کے اوپر میں تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ڈھکن بھی لگاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ڈھکن لگانے سے یہ ہوگا کہ وہ فوراً سے نا چھلکے نرم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے الحمدللہ یہ ہو چکے ہیں۔ ابھی چھلکے دھیرے دھیرے دیکھیں سائڈوں سے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نا منہ میں بھی نہیں آتے نا، چھلکے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا کیوٹ، اور یہ تو اتنی سلائڈ لے رہا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہا تھا، اتنا تنگ کر رہا تھا۔ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، ہو گیا فائنلی۔ تو اب میں اسے مزید 30 سے 20 سیکنڈ اسے ڈھکوں گی، اس لیے کہ اس کے چھلکے پوری طریقے سے سافٹ ہو جائیں اور بہت آسانی سے نکل آئے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں وہ ٹماٹر گھوم رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے آسانی سے سافٹ ہو چکے ہیں اور کتنا ایزیلی یہ سارے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چھلکوں میں بہت زیادہ آئل لگا ہوا تھا نا، میں نے کیا کیا، وہ جو بوائل آلو تھے نا ہمارے، یہ چھلکے میں نے اتار کے ان کے اوپر رکھ دیے، تو اس کے اندر جتنا بھی آئل تھا نا ان آلوؤں میں لگ گیا۔ اب ہمیں ان ٹماٹروں کا اچھے سے پیسٹ بنانا ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اب جو میں نے چھوٹی سی پیاز کٹ کی تھی، جس طریقے سے آپ لوگ اکثر آملیٹ میں پیاز کٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کر لیجئے گا۔ تو میں نے یہ پیاز ان ٹماٹروں میں ہی ایڈ کر دی، بہت مزیدار گریوی بننے والی ہے انشاءاللہ۔ آپ آلوؤں کی کڑھائی پہلی بار ذائقہ ود ناصرہ میں پائیں گے۔ اور یہاں میں نے وہ تمام مسالے ایڈ کر کے، اور اس میں کچھ 2 سے 4 ہری مرچیں کٹ کر کے ڈالی ہیں۔ اب میں شان کا کڑھائی مسالہ یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تمام مسالوں کو ایڈ کرنا ہے۔ میرے گھر میں ذرا اسپائسی پسند کیا جاتا ہے، میں خود پرسنلی اسپائسی پسند کرتی ہوں، تو میری تھوڑی سی مرچیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں جیسا آپ کو پسند ہے۔ اب یہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہونے والا ہے، اور اس کی جو خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اتنی مزیدار سی آ رہی ہے نا۔ کلر دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ ہری مرچی اگر آپ چاہیں تو اس طرح کٹ کر کے ڈال دیجئے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور اگر چاہیں تو بیچ میں سے 2 پیس کر لیجئے، چوائس از یورز۔
اب یہ مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ فرائی ہو چکا ہے. سارا آئل آپ دیکھ رہے ہیں، سارا آئل مسالے سے بالکل الگ ہو چکا ہے. اب اس میں دہی ایڈ کروں گی، اور دہی ایڈ کرنے سے پہلے آپ ذرا فلیم سلو کر دیجئے گا. لائٹ کا کتنا ایشو ہے، لائٹ نے بہت بیزار کر دیا ہے. تو چلیں دہی ایڈ میں نے کر دیا. فلیم سلو کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ دہی نہیں پھٹے گا، دانے دار گریوی نہیں ہوگی، بڑی گریوی ٹائپ گریوی ہوگی. اب دہی مسالے میں ایڈ کر دیا. اب اس کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے، سائڈوں سے جو مسالہ لگ رہا ہوگا، کیونکہ کڑھائی اکثر ہائی فلیم پہ ہی بنتی ہے اور اسی پہ اچھی لگتی ہے. سلو فلیم پہ مزہ نہیں آتا کڑھائی بنانے میں، چاہے کسی بھی چیز کی کڑھائی آپ بنائیں. تو تھوڑا سا ہائی فلیم ہوتا ہے، سائڈوں پہ وہ لگنے لگ جاتا ہے، جلنے لگ جاتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے بار بار اس کو ہٹانا ہے، تاکہ وہ برتن لگے نہ اس پہ، مسالہ سائڈوں پہ لگ نہ جائے. اور دہی کو ہم کر رہے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی. سارا پانی دہی کا ڈرائی کرنے کے بعد اس میں آلو ایڈ کیے جائیں گے. آلو چونکہ ہم نے بوائل کیے ہوئے ہیں تو پکنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا. تو ہوئی نا جھٹپٹ اور آسان سی ریسیپی. اور یہاں دیکھیں میں نے آلو جو تھے وہ میں نے ایڈ کر دیے ہیں. آلو آپ نے اس سے بھی چھوٹے ملے نا، آپ نے وہ لے لینے. یہ تو میں نے چن چن کے نکالے، لیکن ابھی ہیں سیزن میں نے آلو لینے کے بعد ذرا میں آگے آئی تو میں نے سب کے پاس چھوٹے چھوٹے آلو دیکھے، لیکن سیزن میں ہیں، اویل ہیں، آپ کو مل جائیں گے. تو وہ بہت ٹیسٹی اور بہت ذائقے دار ہوتا ہے. جو آلو چھوٹا ہوتا ہے نا، اس میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی تو سیزن کے بھی ہیں تو بہت مزے کے آلو ہیں. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا. ایون کہ میں تو اب یہ کہوں گی نا کہ اب آپ دعوتوں میں بنانا شروع کر دیں، یہ اتنا ٹیسٹی ہے، بلیو می. مہمان بھی خوش ہو جائیں گے. میں تو اکثر بنا بھی لیتی ہوں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. الٹا سب انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اب اسے میں کچھ دیر کے لیے ڈھک کر رکھوں گی. اس لیے کیونکہ آلو ہمارے بوائل ہوئے ہیں، پھیکے پھیکے سے ہیں، تو یہ سارا مسالہ جو ہے اس میں جذب ہو جائے، نمک اس میں جذب ہو جائے. اب یہاں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہری مرچ اور دھنیا، اور جو اس کی خوشبو نکل کر آ رہی ہے. یہاں تو میری فیملی ممبرز نے فیل کر دیا ساری ڈشز کو، کہہ رہے تھے بڑا زبردست بنا ہے، بہت یونیک بنا ہے. اپنے منہ میاں مٹھو کی ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن واقعی یہ ٹیسٹی ہے. آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ سب کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی مزے کی ہے، کتنی لذیذ ریسیپی ہے. تو آئیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہو گیا ریڈی. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت کلر، بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آج کی بات بھی شیئر کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، یا رب دل مسلم کو تو زندہ تمنا دے. سنا ہوگا نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. سنا ہوگا نا. تو اگر آپ دل کو گرمانا اور روح کو تڑپانا چاہتے ہیں نا اپنی، تو آپ صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں. آپ صراط مستقیم پہ چلنا اسٹارٹ کر دیں. مطلب حق پہ اور سچ پہ بات کرنا شروع کر دیں، حق کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اور اپنے اندر ایمانداری، سچائی پیدا کریں، صبر لے کر آئیں، برداشت کریں. آپ کو پتہ ہے صبر برداشت سے ہی سب کچھ ہے. میرے اندر نہیں ہے، نہ میں صبر مجھ میں آتا ہے، نہ برداشت. یہ پتہ نہیں میں کیوں ایسی ہو رہی ہوں. لیکن میں پھر بھی اگر آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے اندر یہ چینج لاؤں گی، اور میں کر رہی ہوں. ایسا نہیں کہ آپ سے بات کہہ دیتی ہوں اور خود عمل نہیں کرتی. میں ٹرائی کر رہی ہوں، آپ بھی کیجئے. تو اللہ پاک بہت بڑا ہے، اگر آپ ایک اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ ضرور آپ کو سپورٹ کرے گا. اور اس بات کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے ناصرہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور ہاں، جانے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. یہ اپنا آپ کا اپنا ذاتی چینل سمجھ کر اسے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز میں. اللہ حافظ.